حضرت آدم علیہ السلام کو جب بیٹے کے قتل کی خبر ملی تو وہ بہت غمزدہ ہو گئے، کیونکہ حابیل نہایت سعادت مند، فرمانبردار، نیک اور شائستہ نوجوان تھا۔ اس کی انہی اوصاف حمیدہ کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کا معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ نیز بعض روایات کے مطابق حابیل کی شہادت کی بنیادی سبب یہی تھا کہ قابیل کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ والد کے بعد نبوت کا تاج نیک سیرت حابیل ہی کے سر سجے گا، اور اسی حسد نے اسے بھائی کے قتل پر ابھارا۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا بہت اداس رہا کرتے تھے اور بیٹے کو یاد کر کے گھنٹوں آنسو بہایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو پھیلانے میں میری معاون اور مددگار ہو، اور میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے، میرا صحیح جانشین ہو اور دنیا میں تیری وحدانیت کا علم بردار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ایک نیک صالح بیٹے کی بشارت دی۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا ان کی پیدائش پر بے حد خوش تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے اور اس وقت ان کی عمر 130 سال تھی۔ اماں حوا علیہ السلام نے صاحبزادے کا نام شیس رکھا، جس کا عربی میں معنی عطیہ خداوندی کے ہیں، یعنی اللہ کی جانب سے عطا کیا گیا خوبصورت اور خوب سیرت تحفہ۔ حضرت شیس علیہ السلام حسن جمال، شکل و صورت اور اعداد و اطوار میں اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو آپ سے بہت محبت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں یہ بچہ ان کا جانشین ہوگا، چنانچہ انہوں نے شروع سے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کو جنت کا احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جو حضرت شیس علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درس و تدریس اور وعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن اور رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا، جو کچھ عرصے کے بعد آنے والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام سے بڑی امید تھی، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو چکا تھا اور دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پہ چل نکلا تھا۔ اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کر دیا۔ 960 برس کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق والد حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز کیا اور اولاد کثیر سے نوازا۔ پھر یہ کہ ان کی اولاد نہایت فرمانبردار اور نیک بھی تھی، جو اپنے والد کے ساتھ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہتی۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے صرف حضرت شیس علیہ السلام پر اترے۔ گو کہ قرآن کریم میں جن 25 انبیاء کرام کے ناموں کا ذکر ہے ان میں حضرت شیس علیہ السلام کے نام شامل نہیں، تاہم احادیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن آپ کی اولاد آپ علیہ السلام کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کا اعلیٰ بنے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے، انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، جنہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی تھی۔ روایت میں ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان یعنی بنی آدم حضرت شیس علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل تو محض 20 برس کی عمر میں اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنا کوئی وارث بھی نہیں چھوڑا تھا، جبکہ دوسرے بیٹے قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار، اللہ کی نافرمان اور کفر پر گامزن تھی، جسے طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی طرح یہودی اور عیسائی بھی حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا تیسرا بیٹا نبی اور ان کا جانشین تسلیم کرتے ہیں، جبکہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ موجودہ تمام انسان حضرت شیس علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، نیک اور بد کو جانتا ہو، بادشاہ وقت کا حکم بجا لاتا ہو،
والدین کے حقوق ادا کرتا ہو اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلح رحمی کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور نصیحت فرمائی کہ اے میرے سعادت مند برخودار، تم میرے جانشین بنو گے، چنانچہ تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لیا کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھا دیکھا جب میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمان کا چکر لگایا تو بارگاہ رب العزت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کا یہ عالم دیکھا کہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر نام مبارک نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہیں دیکھا جس پر اسم محمد تحریر نہ ہو، لہذا تم بھی کثرت سے ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت اور ہر آن ان کا ذکر کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر تعریف فرماتے ہیں جب حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند انوش کو معاملہ سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد ان کا ولی عہد کینن بنا، اس کے بعد کینن کا فرزند مہلائل اس کا جانشین بنا، اور ایرانی اور اجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے ہیں کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے، اور یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی، اور انہی نے شہر بابل اور شہر سوس آباد کیے۔ ابلیس اور اس کے لشکریوں، جنوں وغیرہ کو مار مار کر انسانی آبادی سے دور بھگایا اور ویرانیوں اور گھاٹیوں کی طرف دھکیل دیا۔ ان کا ایک بڑا تاج بھی تھا اور وہ لوگوں کو واعظ بھی فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخنوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں مختلف کاموں کا انجام دہی کے حوالے سے وصیت بھی فرمائی۔ مشہور اقوال کے مطابق یہی اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہیں حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی اور ان سے منسوب مزارات 3 مختلف مقامات غزہ، عراق کے شہر موصل اور ایودھیا بھارت میں ہیں۔ ان تینوں میں سے کس جگہ حضرت شیس علیہ السلام مدفون ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ موصل میں قائم مزار کو حالیہ عراق جنگ کے دوران شدید نقصان پہنچا۔ بعض روایت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور وہیں سپرد خاک کیے گئے، جبکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیس نبی میں ہے، جہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے۔ 13ویں صدی عیسوی اور بعد میں آنے والے عرب جغرافیہ دانوں کی روایت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مزار فلسطین کے شہر رملہ کے شمال مشرق میں واقع گاؤں بشیس میں ہے۔ بشیس 2 الفاظ بیت اور شیس کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ خانہ شیس علیہ السلام۔ 1948 میں اسرائیل کے معرض وجود میں آنے کے وقت یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا تھا، لیکن آج بھی یہاں 3 کونوں والا مینار حضرت شیس علیہ السلام کے مزار پر قائم ہے۔ واللہ عالم۔